بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے جرنیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو کبھی شکست نہ ہوئی قبول اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس کو اللہ کی تلوار کہا گیا ہے۔ مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رماتہ پر پہرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رماتہ کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا، رماتہ پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور حیران کن تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلامی کے ماتھے پر جھومر ہیں اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب حیران رہ گئے ہیں، جن کے برق رفتار طوفانی حملے اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، کہ شاہی محلات اپنے گھوڑوں کے ٹاپ سے روند ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائے اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جس کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جس کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم و ہمت، عمل، شجاعت و بہادری، طاقت و جوان مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے تیار رہے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی اور انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر بھی سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو ہیں کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ مضبوط چک و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف نہ ڈر، بہادر، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، اور وہ کون سی خوبی جو ان کے اندر موجود نہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا ہے، قبول اسلام کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا رعب و دبدبا طاری ہوتا کہ میں حوصلے پست کر بیٹھتا اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ آج ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکا یک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرح رسول اللہ کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ واپسی پر میرے دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے خالد، یہ تمام کوششیں لا حاصل ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام اصفہان مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھاتے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرا حملہ کرنے سے قبل ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو چکے تھے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ شخص من جانب اللہ محفوظ ہے، غیب سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں صلح حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ حضور قریشی مکہ سے جب صلح کر کے واپس ہوئے
ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی، شاہ حبشہ نجاشی آپ کا پیروکار ہو چکا اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب قبول کر لوں۔ میں نے سوچا کہ مجھے عجم کے تابع ہو کر غائبانہ زندگی گزارنی چاہیے یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع پاتے ہی میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو میرے بھائی خالد بن ولید جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام لا چکے تھے، انہوں نے مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا۔ اس نے میرے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا، اے میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا ہے خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز شاداب اور کھلے میدان میں جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میرا دل اور میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اس مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے اصحاب کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل اور فاتح کے طور پر جانتی ہے اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کاتب وحی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارث قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی، زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو وہ شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین نے مایوس کن صورتحال میں میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا اور ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار بچی تھی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو 30,000 کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت
گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ زان کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے، چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہراول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے حضرت کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی اختیار کی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید 420 سوار کا لشکر دے کر حاکم گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے قلعے پر قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں دار اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد نے اس وقت اسے گرفتار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحج 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعویدار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مت مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھایا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رس کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے ہی صدیق اکبر نے انہیں عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرمایا۔ ایرانی فوج حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان دونوں برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل مہانہ 2,40,000 کا لشکر لے کر اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد صرف 40,000 مسلمانوں کے وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات جب ہم شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے میں نے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔